اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچائے، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ تب آگے بڑھنے سے پہلے ایک لگتی ہوئی بات کہہ دوں، کیونکہ آج کل میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ خبر سے بے خبر نہ رہوں۔ ہم سب کو آج کل ارے بابر نے کیا ایک مسجد بنا دی کہ سب کو بابر کا ونشج کہنے لگے۔ اس لیے اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ علی کا بیٹا ہی کرے گا۔ اور میں اپنے میڈیا بندھوؤں سے، بدھی جیویوں سے، انٹلیکچوئل سے سب سے گزارش کروں گا، this particular point has to be noted، اس کو نوٹ کیا جائے، اور یہاں سے لے کے دلی تک جہاں تک پہنچا سکتے ہو، آج کل واٹس ایپنگ کے ذریعے پہنچا سکتے ہو۔ مکسنگ مت کرو، جو سچ ہے اسے بتاؤ، اور سچ یہ ہے کہ there are two kind of Muslim who came in this country from abroad۔ میں یہ بات تھوڑا سا انگلش میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بنگلہ بندھو وہ بھی سمجھ لیں اگر انہیں ہندی نہیں آتی۔ توجہ چاہوں گا، دو طرح کے مسلمان باہر سے انڈیا میں آئے ہیں۔ کئی طرح کے؟ دونوں کو ایک طرح نہ سمجھو، وہ دو الگ طرح کے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہیں کے تھے۔ پہلے شرما جی تھے، بعد میں شیخ صاحب ہو گئے۔ پہلے ورما جی تھے، بعد میں شاہ صاحب ہو گئے۔ پہلے پرتاپ سنگھ تھے، بعد میں خان صاحب ہو گئے۔ یا پہلے کچھ تھے بنکر تھے، بعد میں انصاری ہو گئے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر سے آئے، افغانستان سے آئے، ازبیکستان سے آئے، قزاقستان سے آئے، ایران سے آئے، عراق سے آئے، مکہ مدینے سے آئے، اصفہان سے آئے، باہر سے آئے، یا پھر آپ کے آباء و اجداد افریقہ سے آئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر سے آئے۔ وہ دو طرح کے، کئی طرح کے تھے وہ؟ زور سے بولو، اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا۔ ایک وہ جو زمین کے لیے، کس کے لیے؟ دونوں کو مکس نہ کرنا۔ ایک وہ جو زمین کے لیے، دوسرے وہ جو دین کے لیے۔ دین کے لیے، ارے جو زمین کے لیے وہ دلی کو بدلنے کے لیے آئے، دلی کو، لیکن جو دین کے لیے آئے وہ دینوں کو بدلنے کے لیے آئے۔ جو زمین کے لیے آئے وہ دلی آگرہ پر حکومت کرنے کے لیے آئے، لیکن جو دین کے لیے آئے وہ دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آئے۔ ارے جو زمین کے لیے آئے وہ ستا پریورتن کے لیے آئے، جو دین کے لیے آئے وہ ہردے پریورتن کے لیے آئے۔ جو زمین کے لیے آئے وہ نیزہ لے کے آئے، بھالا لے کے آئے، توپ خانہ لے کے آئے، تلوار لے کے آئے، تلوار۔ مگر جو دین کے لیے آئے وہ تلوار نہیں، وہ مصطفیٰ کا کردار لے کر کے آئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہم بابر کے ونشج نہیں ہیں۔ پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، ارے 25 کروڑ مسلمانوں کا پرتیندھتو، ان کی نمائندگی، ان کا ریپرزنٹیشن بھارت میں بابر ظہیر الدین نہیں، خواجہ معین الدین کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، میرے راجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت تیزی کے ساتھ بات پہ بات نکل رہی ہے، اتنا پہنچانا آپ کے دماغ تک ضروری تھا کہ میرا نبی ٹاپ ٹو بات سرتابہ قدم رحمت بن کر کے آئے۔ ارے ایسا رحمت بن کر کے آئے کہ بھوکوں کو بھوک مٹنے لگی، پیاسوں کو پانی کا سہارا مل گیا، جن کی زبان ان کے منہ میں بند رہتی تھی انہیں بولنے کا سلیقہ مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھیجے گئے، اور یہ بھیجا اگر آپ کے بھیجے تک پہنچ گیا تو جس کام کے لیے مجھے آج اسپیشلی بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور جان بوجھ کے یہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ حضور کا 12 ربیع الاول سے پہلے معاذ اللہ کوئی وجود نہیں تھا۔ ان عقل کے اندھوں سے کہو اگر وجود نہیں تھا تو پھر بھیجے کیوں گئے؟ قرآن میں کیا قد جاءکم من اللہ نور،
تحقیق کے آیا نور اللہ کی جانب سے، اور آتا وہی ہے جو پہلے ہو۔ بھائی کل میں لکھنؤ میں تھا، آج کلکتے میں ہوں، تو لکھنؤ نہ ہوتا تو یہاں آتا؟ یہ آنا بتا رہا کہ میں وہاں تھا، وہاں سے یہاں۔ چلو آسان مثال دے دوں، عام فہم مثال، تاکہ چچا کے ساتھ بچہ بھی سمجھ جائے، اور یہ جو پائیں یہ بھی سمجھ جائے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بولے تو اسے چپ مت کرو۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام ہو جائے، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ توجہ چاہوں گا، یہ کیا انگلی بھائی ذرا غور سے دیکھا، تینوں برابر ہے۔ جو سب سے بڑی ہے وہ سب سے اوپر، جو اس سے چھوٹی ہے وہ اس کے نیچے، جو سب سے چھوٹی ہے وہ سب سے نیچے۔ بھیجنے کے لیے بھی اسی طرح 3 رکن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خط بھیج کے دیکھو، معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے خط بھیجا تو آپ ہیں بھیجنے والے، خط ہے آنے یا جانے والا، اور جس کو بھیجا وہ ہے پانے والا۔ اب ان 3 انگلیوں میں دیکھیے، اس کو مانیے کہ یہ بھیجنے والی ہے، بیچ میں جو ہے وہ آنے والی ہے، اور نیچے جو ہے وہ پانے والی ہے۔ غور کیجئے، تینوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، یعنی بھیجنے والی آنے والے کی طرح نہیں، آنے والی پانے والے کی طرح نہیں۔ بلا تمثیل خدا ہے بھیجنے والا، خدا بھیجنے والا، مصطفیٰ آنے والے، ہم سب ہیں پانے والے۔ جس طرح اوپر والی انگلی بیچ والی کی طرح نہیں، بیچ والی نیچے والی کی طرح نہیں، اسی طرح خدا مصطفیٰ کی طرح نہیں، مصطفیٰ اپنی امت کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ اپنی امت کی طرح نہیں۔ 3 انگلی پہ غور کی، جو سب سے بڑی وہ سب سے اوپر، جو اس سے چھوٹی وہ اس کے نیچے، سب سے چھوٹی سب سے نیچے۔ اس میں یہ جو بیچ والی ہے نا، پوری توجہ سے، یہ the most significant finger، سب سے خاص اور مہتوپورن انگلی ہے یہ۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ ڈوئل ہے، یہ اوپر والی سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے، نیچے والی سے۔ دیکھو کر کے دیکھو، کوئی اسپیشل انگلی میرے پاس نہیں ہے، اوپر سے بھی کنیکٹ ہو رہی، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اور اگر دونوں سے ایک ساتھ چاہے کنیکٹ ایسے کر دو تو ایک ساتھ الگ کرو تو اس سے بھی کنیکشن، اس سے بھی کنیکشن، بیچ والی۔ ہاں یہ جو نیچے والی ہے، اگر یہ چاہے کہ میں اوپر والی سے ڈائریکٹ مل جاؤں، جمپ کر کے، کود کر کے، میں نے تو ہانڈی میں پیاز رکھی، اب سمجھ گئے کیا پکنے جا رہا۔ اسی سمجھداری اور وفاداری سے تو وہ قوم پریشان ہے۔ توجہ چاہوں گا مسکراتے ماحول میں، سوچنے کہ میں جمپ کر کے اوپر والی سے مل جاؤں، تو جب تک بیچ والی سے کنیکٹ نہیں ہوگی، اوپر والی سے نہیں ہوگی، بلا تشبیہ۔ بلا تشبیہ اس لیے کیونکہ اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے نا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے اوپر والے کی مہربانی، ایسا مت کہا کرو، ہے نا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اوپر نیچے سے وہ پاک ہے۔ بلا تشبیہ، خدائے بزرگوں برتر، میں اسے اوپر والا نہیں کہہ سکتا، خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے ایک بیچ والا بھیجا۔ کیس کرو، پھر میں دوہرا رہا ہوں، خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی ہدایت اور مارگ درشن کے لیے ایک بیچ والا بھیجا، اور اسے بیچ میں رکھ کر کہا، محبوب تم رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہو، بیچ میں ہو کیونکہ نہ تم رب کی طرح ہو نہ سب کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے، وقت کم ہے، میری نظر گھڑی پر بھی ہے اور اس سہانی گھڑی پر، کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے۔ رب اور سب کے بیچ کی گھڑی ہو، کڑی ہو، نہ تم رب کی طرح نہ سب کی طرح، گویا رب یہ فرما رہا کہ اے میرے پیارے عرش کی آنکھوں کے تارے، توجہ،
اے میرے پیارے عرش کی آنکھوں کے تارے، جگ کے راج دلارے، اے محبوب ہمارے، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا کیونکہ آپ کڑی ہو، بس یہ ہے کہ آپ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو، قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو، فرضیت نماز مجھ سے لو، بندوں کو دو، فرضیت زکاة مجھ سے لو، بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو، اے محبوب اسی لیے تو بیچ میں رکھا، زہد مجھ سے لو، بندوں کو دو، اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو، مستحکم ضابطہ مجھ سے لو، بندوں کو دو، اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ چاہو جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو، رفعتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، عظمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، نعمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، برکتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، رحمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے